بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ براہ راست ہوتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو سیشن تیسرا سیشن ہے یہ. تو آج پھر ہم جو ہے آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات جو ہے وہ ہم سب سے لیں گے. ابھی ہمارے ساتھ کیلیفورنیا سے سربراہ جنوب پاکستان پارٹی ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہے. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب شکریہ کہ آپ جو ہے ہفتہ وار کے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے جو پارٹی کے ورکر ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں جو آپ کو سننا چاہتے ہیں, ایک جو مسلسل سلسلہ شروع ہوا, جو آپ ٹائم نکالتے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. بالکل, اور میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور ابتدا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں تھوڑا سا قرآن کریم کے بارے میں اور جو تدبر فی القرآن ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے. تدبر فی القرآن کا مطلب ہے کہ انقلاب کی جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ قرآن کریم سے حاصل کرو. سمجھیں آپ؟ تو میرے تمام ساتھیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تدبر تدبیر سے ہے کہ آپ نے جو بھی تدبیریں کرنی ہیں انقلاب کے لیے, ان تمام تدابیر کا سرچشمہ قرآن کریم ہے. آپ قرآن کریم کو کھولو گے تو اس میں وہ تدبیریں ملتی ہیں. دوسری اہم چیز جو میں قرآن کریم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں انقلاب کے بارے میں, کہ انقلاب آتے کیسے ہیں. اس وقت جو ہزاروں لاکھوں افراد ہماری تحریک میں شامل ہیں, وہ تمام لوگ, یعنی ایک ہفتے میں مجھے اگر 1000 ٹیلی فونز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب سامنے نہیں آنا چاہتے, البتہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سامنے نہیں آنا چاہتے. انقلاب محمدی بھی اسی طریقے سے آیا تھا, جس کا خلاصہ سورۃ البقرہ کی پہلی 2 آیتوں میں ہے کہ انقلاب آتا کیسے ہے. تو اس میں ھدی للمتقین کے ساتھ ایک اور لفظ ہے, وہ لوگ جو انویزیبل رہنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو سامنے نہیں آنا چاہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب اسی انداز سے لائے تھے کہ جب ان کی دعوت تھی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام, رزق کی مساوی تقسیم, اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت قائم کروں گا, غلاموں کو آزادی ملے گی, تمام افراد معاشرہ جو ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹس ہوں گے, ان سب کی تنخواہ, رزق کی ذمہ داری اللہ لے گا اپنے اس نظام کے ذریعے سے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو عوام الناس کو اتنی اپیلنگ تھی کہ شکر ہے ہماری مملکت میں بھی کوئی ایک باپ پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے لیے یہ سب کچھ کرے گا. لیکن جو بدماش تھے قریش مکہ, بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت پاکستان کے جرنیلوں کا لشکر ہے, پاکستان کی اشرافیہ ہے, اور یہ پاکستان کے جرنلسٹ صاحبان ہیں جو پیڈ کام کرتے ہیں, ان سب کے خوف کی وجہ سے لوگ سامنے نہیں آتے تھے ڈر کے مارے. تو چنانچہ قرآن کریم نے ان سب کو ایڈریس کیا ہے کہ انقلاب کون لے کے آتے ہیں. وہ لوگ those who believe to stay invisible, وہ لوگ جن کا ایمان یہ ہے کہ وہ غائب رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں پہلی جو آیت ہے کہ انقلاب کون لے کے آتے ہیں, ھدی للمتقین, متقین وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ ہے, اپنی حفاظت کا سامان ہے, ساز و سامان ہے. متقین الذین یؤمنون بالغیب, those who believe to stay invisible. آئی سمجھ میں یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ تھے who believed to stay invisible. ان کا ایمان تھا کہ ہم نے ظاہر نہیں ہونا, نظر نہیں آنا, اگر نظر آئیں گے تو مارے جائیں گے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یا ہجرت سے بھی پہلے جب وہ پلان ہو گیا تھا کہ وہ اس ریاست میں وہاں پہ انقلاب لائیں گے اور نئی مملکت قائم ہوگی عربستان میں,
لاکھوں ہزاروں افراد جس طریقے سے مائیگریٹ کر کے گئے ہیں، تو یہ وہ تمام وہ لوگ تھے جو پہلے نظر نہیں آتے تھے، اور یہی چیز دیکھ کر یہ جو جرنیل تھے، مکہ کے جرنیل، جیسے آپ کے پاکستان کے جرنیل طبقہ ہے، یہ جو فوجی طبقہ ہے جو پاکستان کے اوپر حکمران بنا ہوا ہے، یہ حیران پریشان ہو گئے کہ لوگ اتنی تعداد میں نکل کے کہاں سے آ گئے ہیں۔ اسی انداز سے جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھی اس وقت موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، جو سب مجھے کہتے ہیں کہ جی میں تو فیس بک پر لائک کرنے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں نے لائک کر دیا، ایک دفعہ لائک کیا تو میرے گھر میں ٹیلی فون کالز آ گئے کہ جی آپ نے یہ لائک کیوں کیا ہے، آپ کون ہیں۔ یعنی اس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے اس پیغام کو، قرآن کریم کے نظام کے قیام کو۔ تو بے حد ضروری ہے لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ انہوں نے غائب رہنا ہے، جن کا ایمان ہے ٹو سٹے انویزیبل۔ اکثریت لوگ جو ہیں، جب انقلاب کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کثیر تعداد غائبین تھے۔ یعنی یہ غائبین بھی لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا۔ حضرت سلیمان بھی کہتے تھے ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، اچھا وہ غائبین میں سے ہے۔ تو غائبین وہ لوگ جو خود کو ظاہر نہیں کرتے، انویزیبل رہتے ہیں، انقلاب ان کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو میں ان تمام ساتھیوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو میرے ساتھ اس انقلاب کے بارے میں سارا ہفتہ رابطہ کرتے ہیں، میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم اپریشیٹ کرتا ہے آپ کی اس چیز کو کہ آپ من الغائبین ہو، اس لیے کہ وہ لوگ دوز who believe to stay invisible، یہ ہے ترجمہ یؤمنون بالغیب۔ تو تدبر فی القرآن یعنی اپنے انقلاب کی تمام تدبیریں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس چھوٹی سی تمہید کے ساتھ میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ان تمام ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو غائبین ہیں اور جو انویزیبل رہ کر میرے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ انقلاب اسی طریقے سے آتا ہے، بالکل چپکے سے، خاموشی سے، سری انداز میں، خفیہ انداز میں، اور جس وقت میں آئندہ لائحہ عمل بتاؤں گا کیسے آئے گا، اس لیے کہ ہو کین بیٹ قرآن کریم، ہو کین بیٹ، اس سے آگے بہتر کون تدبیر کر سکتا ہے؟ جو تدبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو ان کی تمام تدابیر کا مجموعہ سرچشمہ قرآن ہے۔ اور یہ انقلاب جس کے لیے میں اٹھا ہوں، انقلاب کے لیے ضروری جو چیز ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، کہ یہ آدمی جو ہے ہی از کمیٹڈ فار دس ریولوشن۔ تو وہ جب انقلاب کے بارے میں یہ ایمان ہوتا ہے، ایک لیڈر مل جاتا ہے، تو پھر اس ایوانوں میں، ان ایوانوں میں یہ جو قریش ہیں آپ کے پاکستان کے، ہاتھیوں والے، فوجوں والے، ان کے اندر جو ہلچل مچی ہوئی ہے وہ اب آپ کو ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ اور اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ساتھ دیا ہے اس انقلاب کے لیے۔ دس ریولوشن از فار یو، یہ آپ کے لیے ہے، دس از فار یو انشاءاللہ تعالی، اینڈ اٹ از باؤنڈ ٹو کم، نتھنگ ول اسٹاپ اٹ۔ ایک سوال آیا ہے، پہلے اس سوال کو لینے کا اس کو مختصر جو ہے وضاحت کر دیجیے گا کہ ایک ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رزق کی مساوی تقسیم ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ رزق کی مساوی تقسیم جو آپ نعرہ لگاتے ہیں رزق کی مساوی تقسیم، کیونکہ ہمارا یہ سلوکن ہے، ہمارے منشور مینیفیسٹو کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس کا سارا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، انہوں نے مختلف اپنے علاقوں میں ملٹری کمانڈرز کو تعین کیا تھا جن کے پاس سلطانی طاقتیں تھیں، وہی طاقت یعنی انکویسچنیبل اتھارٹی تھی۔ ان کے ذریعے سے، یعنی اگر پاکستان کی جیسے 130 کے قریب ہماری میجر ڈسٹرکٹس ہیں، تو ان ڈسٹرکٹس میں ایسے گورنرز کا تعین، ایسے کمانڈرز کا تعین جو آپ اپنے ساتھ اپنے طاقتوروں کی فوج رکھیں گے۔ تقسیم ایسے ہوتی ہے رزق کی مساوی کہ رزق کے جتنے سرچشمے ہیں پاکستان میں، خواہ وہ لینڈ ہے، خواہ وہ پراپرٹی ہے،
خواہ وہ آپ کی ملٹری، آپ کی فیکٹریز ہیں، خواہ وہ کوئی چیز ہے پاکستان کی سرزمین سے پیدا ہونے والی، وہ بلانگ کرتی ہے سلطنت پاکستان کو، اور وہ اس کا ماحصل، یعنی جیسے ایک فصل اگتی ہے وہ آدمی منڈی میں لے کر آتا ہے، بالکل منڈی میں لے کے آئے گا، لیکن وہ راشن ڈپوز میں تک پہنچائے گا، ان راشن ڈپوز سے گورنمنٹ خرید کر ان تمام افراد کو وہ چیز فراہم کرے گی۔ ہر فرد کے پاس رزق کے ایسے کارڈز ہوں گے کہ وہ جا کر اپنے حصے کا شیئر لے لے گا، اور ضرورت سے زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ ایسی یعنی جو کھانا پینا وہ تمام چیزیں ان کی گارنٹیڈ ہوگی، بجلی، پانی اور تمام ذرائع مفت ہوں گے، یعنی بالکل ویسے ہی جیسے انسانی جسم کے اندر مساوی تقسیم ہوتی ہے خون کی، کہ آپ کے دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے اور ہر حصے کے اندر خون پہنچتا ہے۔ یہی فزیولوجی ہے، یہی اللہ کا نظام ہے۔ یا آپ ایک پودے کو دیکھیں، آپ اسے پانی دیتے ہیں تو وہ پانی صرف جڑوں تک نہیں پہنچتا، جو ہی آپ پانی دیتے ہو ود ان منٹس وہ پانی جو ہے اوپر آخری کومپل تک پہنچ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے مساوی تقسیم۔ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ آپ کا وہ نظام جس میں لوگوں کو محروم رکھ کر ان سے مجبوراً کام لیا جاتا ہے، اسی لیے گورنمنٹس کے اوپر کسی کا ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے رزق کی مساوی تقسیم۔ ہر سٹیزن کو اس کو تمام اس کی ضرورتیں، تمام اس کی ریسورسز، اس کی ذمہ داری ان کمانڈرز کے اوپر ہوگی، اور میں بحیثیت کمانڈر ان چیف کے اس چیز کا ذمہ دار ہوں گا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر یہ پورا نظام رزق کی مساوی تقسیم کا ایسا ہوگا کہ آپ کو پاکستان کے اندر ہر آدمی آرگنائزڈ نظر آئے گا کہ وہ کس نے کس جگہ کام کرنا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے خواتین کا بھی ذکر ہے قرآن میں، جن کو قلائد کہا ہے، جو کہ قواعد کہا ہے قرآن کریم نے، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، جن کو مطلب ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں، ان تمام کو بھی رزق اسی انداز سے ملے گا جو کام نہیں کر سکتے۔ اس بات کا تعین کہ کس نے کام کرنا ہے اور کون کر سکتا ہے، اس کا تعین فرد خود کرتا ہے، وہ اور اس کا اللہ جواب دیتا ہے۔ یعنی وہ جواب دہ ہے، معاف کیجئے غلط لفظ، وہ جواب دہ ہے اللہ کے آگے، اینڈ دیٹ از آل۔ کوئی اس کو کویسچن نہیں کرے گا۔ یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا خوبصورت نظام ہے لا اکراہ فی الدین، کہ گورنمنٹ کسی کے اوپر جبر و اکراہ نہیں کرے گی۔ تو یہ وہ حسین انقلاب ہے جس کا ماڈل دنیا فالو کرے گی اس کے بعد، کہ یہ کیا چیز ہے کہ ساری کی ساری قوم ایک گھر بن گئی ہے۔ بالکل ویسے جیسے آپ دیکھو کہ ابھی میں اپنے گھر کی جو فالتو بتیاں جل رہی تھیں میں نے جا کے خود بجھائیں، کیوں؟ میرے خون پسینے کا پیسہ ہے۔ تو جب ہر فرد کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور میرا ہی گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ میری مملکت، بیتی، اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ تو یہ جو میرا گھر کا کانسیپٹ ہے، اور ایک گھر کا ہیڈ، اور وہ پھر آگے ان تمام کمانڈرز کو تعین کرتا ہے جو اس بات کو انفورس کرتے ہیں کہ کوئی شخص ڈپرائیوڈ نہ رہے، کوئی شخص کسی کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے وہ نظام۔ اور یہ جیسا کہ میں نے اپنی تقریر اقامت الصلاۃ والی تقریر میں بھی بتایا، یہ نظام جنگ لڑ کے آتا ہے، اس لیے کہ وہ غاصب طاقتیں جو پاکستان کے مال دولت کے اوپر قابض ہو کے بیٹھی ہیں، یہ جہانگیر ترین قسم کے لوگ، اور یہ جو باقی اور مخلوق ہے پاکستان کی جو ذمہ دار رہے ہیں اور زمینوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جو قرآن کریم نے ان تمام لوگوں کو ان سے دولت چھین لی تھی۔ انشاءاللہ تعالی پہلا اعلان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ تمام جائیدادیں جو ان لوگوں نے حاصل کی ہیں انگریز کے دور سے لے کے اب تک، وہ تمام جائیدادیں ضبط کی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ جو کمانڈرز ہوں گے، جنہیں کمانڈرز، ایریا کمانڈرز ہوں گے، یہ ان کے اوپر
اللہ مالک ہے اور یہ اللہ کے ایجنٹ کی حیثیت سے ایکٹ کریں گے کہ ہر فرد کو ایک ایسا نظام، اس وقت پاکستان اور ساری دنیا عذاب عظیم میں مبتلا ہے، نظام کا عذاب، یہ ہے عذاب عظیم کا مطلب۔ تو عذاب عظیم بھی ہے، عذاب علیم بھی ہے، درد سے لوگ چیخیں مار رہے ہیں، کرا رہے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی لوگوں کو۔ اتنا پاکستان کا محروم انسان جو میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی فائنینشیل مدد کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ تمام جو محروم لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ان کی جنت مل جائے گی۔ اسی لیے ہماری تحریک کا نام جنت پاکستان تحریک تھا۔ یہی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تحریک کے لیے دیا تھا کہ یہ تمہیں مثل الجنہ، جیسے جنت ہوتی ہے جس کی تم تصور بنائے بیٹھے ہو کہ وہاں پر ہر شخص کو اس کو جو اس کی خواہش ہے وہ ملے گا۔ دس از واٹ محمد رسول اللہ گیو اینڈ دس از رزق کی مساوی تقسیم۔ اگر کسی کو اور اس کا پوچھنا ہے کہ رزق کی مساوی تقسیم کیا ہے، اپنے گھر کو دیکھ لو کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے ان کی ضروریات زندگی بانٹتے ہو۔ ایگزیکٹلی یہ ماڈل ہے۔ اور چونکہ آپ کے سامنے کبھی اسلام رہا نہیں، آپ ام المومنین کا تو ذکر کرتے چلے آئے ہو کہ وہ مومنین کی مائیں تھیں، لیکن ابا المومنین، جو مومنین سب کے باپ تھے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، وہ تم سب کے باپ ہیں، وہ جو سب کے باپ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ایک کمانڈر کا رول ہوتا ہے، وہ سب کا باپ ہوتا ہے۔ تو وہ نظام جب آئے گا اس دن ان لوگوں کو پتہ چلے گا، اور لوگ جان رہے ہیں، لوگ جان گئے ہیں کہ یہ آدمی کتنا کمیٹڈ ہے۔ 10 سال سے یہ لگا ہے اس نظام کے قیام کے لیے۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلامی نظام ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان میں قائم ہو کے رہے گا۔ اور جس انداز سے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ تحریک بڑھ رہی ہے، اب تو جسے کیا کہتے ہیں، روشنی نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک ساتھ نے سوال کیا ہے کہ یہ انقلاب انتخاب کے ذریعے آئے گا یا بغاوت کے ذریعے؟ سر آپ کے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن کچھ نئے لوگوں کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بالکل یاد رکھیے، یہ انقلاب کبھی الیکشنز اور انتخابات کے ذریعے سے نہیں آئے گا۔ دنیا کی باقی ساری قوموں کے پاس تو جمہوریت کا شکنجہ اتنا پکا ہے کہ جمہوریت نے دنیا کی ساری قوموں میں یہ ایک تماشا کیا ہے۔ تماشا یہ کیا ہے، یہ کوئی آدمی ہے جو کچھ سلام مجھے بڑی محبت سے کر رہا ہے، اور اینی ہاؤ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں، دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے اپنا نام ہی کتا رکھا ہوا ہے، یعنی کمال ہے بھائی، اپنا نام تو ڈھنگ کا رکھو، اپنا نام ہی اس نے کتا رکھا ہوا فیس بک پہ۔ اچھا وہاں اپنے بات کو یہ ان کو کچھ لوگ ہیں بولتے ہیں، بولنے دیجیے آپ یہ جی یہ ہیں وہ جن کا ذکر ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ ڈالنا چاہتے ہیں انسانوں کے دل میں، یوسوس فی صدور الناس، وسپرنگ کمپین، کوئی ایسی چیز۔ تو انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا، یہ فیس بک کا تو کمال یہ ہے کہ اس پہ کسی کی آئی ڈی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ان تمام لوگوں کی جو ایجنٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی کے لیے، ان تمام کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان کی باز پرس ہوگی۔ یہاں فیس بک کا جو مالک ہے اس کے ذریعے سے میں نے وہ تمام انفارمیشن لی ہوئی ہے، ہاؤ ٹو ریٹریو انڈیویجولز آئی ڈیز۔ سو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، دے ول بی اکاؤنٹیبل انشاءاللہ تعالی، دیٹ ٹائم از باؤنڈ ٹو کم انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ یہ انقلاب انشاءاللہ تعالی جس انداز سے یہ آگے بڑھ رہا ہے، پوچھا ہے آپ نے کہ کیا یہ بغاوت کے ذریعے سے آئے گا یا انتخابات الیکشن سے؟ ایبسلیوٹلی بغاوت کے ذریعے سے۔ شہنشاہ ایران کا ماڈل آپ پیش نظر رکھیں، شہنشاہ ایران مدتوں الیکشنیں کرواتا تھا اور یہی تماشا کرتا تھا جو آپ کے ہاں یہ جرنیل کرتے چلے آئے ہیں، اور پبلک کو جلد سمجھ آ گئی
کہ یہ سب تماشا ہے, شہنشاہ ایران امریکہ کا پٹھو ہے اور وہ یہ کر رہا ہے. اب عوام, پاکستان کے عوام کو یہ بات کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ الیکشنز کا ڈرامہ, یہ ایلیٹ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے, یہ بڑی خوش ہے اور یہی لے کے آتے ہیں, اور ساتھ اس کے شامل ہوتے ہیں پاکستان کا یہ حسن نثار اور یہ جو جرنلسٹ طبقہ ہے, جن کو پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں کہ آپ بس تعریفوں کے پل باندھتے جائیں, ایسا کریں, جبکہ غریب آدمی کو صاف نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی کا معیار کیا ہے. یعنی 165 روپے کے ڈالر کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ایک کتے کی زندگی سے آپ کی زندگی 165 گنا بدتر ہے. دیٹ از واٹ دس ریٹ از. سو پاکستان کے غریب آدمی کو یہ بات, اس محرومی کا احساس تو اسے پہلے بھی تھا, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ انقلاب محمدی کو لے کر آنے والا جو مسیحا ہے وہ پیدا ہو گیا ہے, وہ اٹھ کے آ رہا ہے. یہ پیغام جس وقت آئے گا, یہ طبقہ, محروم طبقہ پاکستان کا, انہیں کچا کھا جائے گا. آپ دیکھنا کہ یہ تمام لوگ جو جرنیل کوٹھیوں اور ان کے مالک بنے ہوئے ہیں, میں آج اس بات کا اعلان کر رہا ہوں, ان تمام کوٹھیوں سے ان کرنیلوں جرنیلوں کو اسی انداز سے دھکے دے کے نکالا جائے گا جس انداز سے ہمیں دھکے دے کے نکلنا پڑا تھا اپنے گھروں سے. یہ جو اتنا ملین پاکستانی گھر سے بے گھر ہوا ہے پاکستان سے باہر جا کر کمائیاں کرنے کے لیے, جب ان کا شعور جاگے گا کہ یہ دولت ہم نے کمائی تھی اور یہ بیٹھے ہیں کوٹھیاں بنا کے, انہیں, اور قرآن کریم میں حکم ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا, تم بھی انہیں اسی طریقے سے ان کے گھروں سے نکالو. ان کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ جس طریقے سے انہوں نے تماشا کیا ہے جمہوریت کا اور پاکستان کے غریب کو ڈپرائیو کیا ہے, آپ دیکھیے گا, آپ انتظار کیجئے گا اس دن کا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ دن آئے گا جس دن ان طارق جمیلوں کی گچی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جکڑوں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ اب بول, نبی کے نام کو رسوا کرنے والے, اب بول حور کی لمبائی کتنی ہے. آپ دیکھنا کہ جن لوگوں نے محمد عربی کے نام کو رسوا کیا ہے کیسے میں ان کی گچیاں نچوڑوں گا. انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب آئے گا, یہ انقلاب اب اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہے کہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ وزیرستان میں 2 نوجوان لڑکیوں, ان کی تصویر وائرل ہوئی تھی, کسی کے ساتھ صرف تصویر ہوئی تھی, تو ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا, دونوں بہنوں کو. اس سے پہلے بھی اور پوسٹان والے واقع اور آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو معاشرہ, جو سوسائٹی ہے, اس میں یہ آئے دن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں ہی ایسے کیوں ہے؟ تو کیا اس کی ویژن کیا ہے؟ آپ سائنٹسٹ کے طور پہ بھی, اور یہ اوورآل جو صورتحال ہے یہ زیادہ پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ بیٹا, یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا, اسے منوانے کے لیے, جسے ریٹ آف دا اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم بدماش ہیں, اسے منوانے کے لیے یہ علاقوں میں جا کر اس قسم کی دہشت گردی کرتے ہیں. کسی ایک کو جا کر اٹھا لیتے ہیں, کسی کو جا کر مارتے ہیں, اس کے بعد وہ روتا کرلاتا یا اس کی لاش ملتی ہے. چنگیز خان کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا کی مہذب ترین گورنمنٹس یہ کر رہی ہیں. گورنمنٹس کا کام ہی یہ ہے, افسدوا فیہا, یہ فساد مچاتے ہیں اپنی سرزمین میں. تو یہ دنیا کی ساری گورنمنٹس کا یہ وتیرہ ہے. اور یہ جو وزیرستان میں اٹھایا گیا ہے, سب سے زیادہ تو یہ ان کو خطرہ ہی اس انقلاب کا یہ ہمارا جو پٹھان طبقہ اس سے ہے. اس لیے کہ پٹھان پاکستان کا نہ صرف یہ کہ ایکٹیوسٹ دماغ کا آدمی ہے, اگر پنجابی کا دماغ, میں خود پنجابی ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پنجابی کا دماغ اگر 10 میل فی گھنٹے سے چلتا ہے نا, تو پٹھان کا 1000 میل فی گھنٹے سے چلتا ہے. اس کا شعور اتنا بلند ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس نے جنگیں دیکھی ہیں, کتنے سالوں سے جو ظلم کیا گیا ہے اسلام کے اوپر, اور اسلام کے نام کو کس طریقے سے رسوا کیا ہے. خوشحال خان خٹک کے زمانے سے لے کے آج تک کا دور آپ دیکھ لیں, اس نے پٹھان کے شعور کو بہت بلند کیا ہے. سب سے زیادہ ایکٹیو بھی وہ ہیں
انقلاب کے لیے, اور سب سے زیادہ خطرہ بھی ان کو انہی لوگوں سے ہے. اسی لیے ان لوگوں نے, یہ جو پاکستان کا یہ طبقہ ہے, ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی طبقے سے ہے, یہ جو آپ کے پٹھان ہیں. تو دیٹ از دیئر پرابلم, دا گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے. اگلا یہ کوشچن ہے کہ پاکستان آج جو دنیا بھر میں کرونا وائرس چل رہا ہے, لیکن پاکستان کا ایک الگ یہاں پہ انہوں نے ابھی کے پیچھے ایک کام کیا ہے کہ جو 1 سے لے کے جو سیکنڈ ایئر تک کے جتنے بھی بچے تھے ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا. حالانکہ ہمارا بھارت کے جو ساتھ کا ملک ہے وہاں پہ بھی امتحان لیے جا رہے ہیں, انہوں نے لینے ہیں, انہوں نے ملتوی نہیں کیے. باقی پوری دنیا بھی کوئی آن لائن لے لیے, کسی نے آگے ایکسٹینڈ کر دیے, لیکن یہاں کینسل کر دیے گئے. کیا یہ بچوں کے حق میں صحیح ہے, یا یہ حکومت جو کر رہی ہے یہ صحیح کر رہی ہے کہ انہوں نے بچوں کے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, سب کو پروموٹ کر دیا اگلی کلاس میں؟ دیکھو جی, آپ کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوں, ان تمام کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ گورنمنٹوں نے یہ کالج محض ان کی جوانیوں کو استعمال کرنے کے لیے کھولے ہوئے ہیں, کہ یہ نوجوان بس یوز ہوتے رہیں کسی کالج کے ساتھ منسلک. آپ سوچ لو کہ اگر پاکستان کے سارے اسکول اور کالجز کو ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جی کوئی اسکول نہیں ہوگا, کوئی کالج نہیں ہوگا, تو یہ جو nوجوان ہے جس کے اندر اتنی انرجی ہے, یہ تو سڑکوں پر نکل کر اپنی ماں کے حق کے لیے, اپنے باپ کے, اپنے بہن بھائیوں کے حق کے لیے, جب یہ سڑکوں پر چلتی ہوئی کاریں دیکھے گا اس افسر طبقے کی, یہ جو آپ کا افسر طبقہ ہے, وہ تو ان کو پتھر ماریں گے اور کھا جائیں گے ان کو. تو یہ اسکول کالج انہوں نے کھولے ہی اس مقصد کے لیے ہیں. یہ بات اکبر الہآبادی نے بڑے خوبصورت انداز میں قوم کو سمجھائی تھی کہ فرعون جو تھا وہ کیسے نوجوانوں کی طاقت کو توڑتا تھا. وہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو, مردوں کو قتل کر دیتا تھا. تو اکبر الہآبادی نے سمجھائی یہ بات کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اگر وہ کالج کھولتا, اسکول کھولتا اور اس میں نوجوانوں کو استعمال کرتا. سید ابوالعلا مودودی نے ایک مرتبہ ان کو بلایا گیا جلسہ تقسیم اسناد میں. ان کا بڑا کمال کا ایک خطبہ ہے کہ اس جلسہ تقسیم اسناد کی صدارت کرنے, وہ 1936 یا 1940 کے قریب لگ بھگ اس زمانے کی بات ہے, ان کا ایک خطبہ ہے ان کی ایک کتاب میں, پہلا خطبہ ہے. اس میں انہوں نے جلسہ تقسیم اسناد میں جب لوگوں کو ڈگریاں بانٹیں تو کہا کہ نوجوانوں, یہ تمہیں ڈگریاں نہیں دی جا رہی, یہ تمہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں. جیسے موت کے بعد ایک شہادت نامہ دیا جاتا ہے نا, کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ غلام محمد ولد حسین دین وفات پا گیا ہے, مردہ ہے, اب اس کے بعد ساری زندگی یہ بچہ روزگار کے لیے بھٹکتا پھرے گا. یہ ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ. تو گورنمنٹس کو تو ویسے ہی پرواہ نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کو ڈگریاں اور ان کی ایجوکیشن کیا ہے. پاکستان میں تعلیم کا معیار اس درجہ گر گیا ہوا ہے, یعنی خود اردو لکھنے کے بارے میں اور اردو زبان جو کہ ایک قومی زبان کہی جاتی ہے, اس کا معیار, کمیونیکیشن کا معیار, سائنس کی تو بات ہی الگ ہے, سائنس کی تو یعنی تعلیمات ہی الگ ہیں, خود تعلیم کا معیار اتنا گر گیا ہے. اسی لیے امریکہ میں ہمارے بہت سارے ڈاکٹر امریکہ کے سٹینڈرڈ امتحانات وغیرہ پاس کر نہیں سکتے, بلکہ کئی ایسے ہیں جو آ کر اگر یہاں پہنچ بھی جائیں امریکہ تو اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی امتحان دینا ہے. وہ سیدھا کسی ہوٹل میں, کسی ریسٹورانٹ میں کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کسی عورت کے گرین کارڈ کے چکر میں وہ اس کے ساتھ شادی کر کے وہ چیز لے رہا ہے. تو یہ آپ کی ڈگریوں کا یہ اب سٹینڈرڈ ہمیشہ کافی عرصے سے ہے, کیونکہ یہی قوم تھی جس نے ایسے ڈاکٹر بھی پیدا کیے تھے. یعنی میری ماں اور میرے والد صاحب 1948 کے ڈاکٹر تھے, 1948 کے, اور جس وقت پاکستان بنا امریکہ کا یہ سٹینڈرڈ تھا. میرے والد اور والدہ دونوں کو جو چٹھیاں آئیں کہ آپ فوراً امریکہ پہنچیں, اس زمانے میں جو پاکستانی ڈاکٹر امریکہ پہنچتا تھا پورا ہسپتال اسے ریسیو کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا کہ شکر ہے کوئی ڈاکٹر آیا ہے. تو اب اس کے بعد پھر امریکہ نے امتحانات رکھے کہ یہ تو انڈیا پاکستان سے جو ڈاکٹر آ رہے ہیں ان کا تو ایجوکیشن کا معیار ہی وہ نہیں ہے.
اب وہ معیار اتنا گر چکا ہے کہ جس کا اندازہ ہی کچھ نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈگری مافیا ہے اس نے پہلے ڈگریاں دینی شروع کی. وہ آپ کو معلوم ہی ہے, ایک پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل ہے جو ابھی بھی چلتا ہے, اس کا مالک جو تھا وہ ڈگریاں بانٹتا تھا. کسی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, وہ ڈگریاں بانٹ رہا تھا دو پتہ نہیں کتنے لاکھ کی. تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو قطعاً پرواہ نہیں ہے پاکستان کے یوتھ کی کہ ان کے اسکول ہیں بند کر دیے ہیں, اسکولوں کے بغیر ان کو ڈگریاں ملی ہیں. ان کو کچھ کیے بغیر یہ نشان حیدر بھی دے دیں گے. ان کا کیا ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ یہ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں, باجوہ کرسی پہ بیٹھا ہے, ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا. ان سب کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے پاکستان سے نا امید طبقہ ہے. یہ لوگ اپنا پلاٹ, اپنا گھر, اپنی کوٹھی, اپنی جائیداد اور اپنا شامی کباب دوپہر کا نوکر بنا کے لاتے ہیں. میری ایک جرنیل صاحب سے بات ہوئی کچھ دن پہلے, انہوں نے بتایا ان کے گھر میں 10 اردلی ہیں, 10 اردلی پاک فوج کے. اب آپ سوچ لو جرنیلوں کا کہ کتنی مین پاور اور ہیومن ریسورسز کا ویسٹ ہے کہ ایک تو یہ آدمی خود کچھ نہیں کرتا, دوسرے 10-15 ہر ایک بندے نے رکھے ہوئے ہیں. کوئی ڈرائیور ہے, کوئی بیگم صاحب کو یہ سبزی لا کر دے گا, کوئی بیگم صاحب کا بجلی کا بل دینے جائے گا. تو یہ جو اس قسم کا طبقہ اوپر بیٹھا ہے اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ نوجوان کو ڈگری مل رہی ہے یا وہ علم حاصل کر رہا ہے. وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ نوجوان علم حاصل کرے. وہ تو اس کو تو بہت خوف ہے, اس لیے کہ ان جرنیلوں کے بچے یہ کیا ڈگری حاصل کرتے ہیں. ان کو ایک ڈگری ملتی ہے, وہ کسی قسم کی وہ انہوں نے کچھ یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں, وہاں سے ان کو ڈگری ملتی ہے. اس کے بعد یہ لوگ ڈگری لے کر, ہاں پاکستان کے ایسے نوجوان بھی ہیں جو بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے. ابھی حال ہی میں میرے پاس ایک نوجوان آیا پاکستان سے, $3 لاکھ کے اوپر اس کو یہاں کی ایک کمپنی نے نوکری دی ہے کیونکہ وہ کمپیوٹرز کا IT کا اسپیشلسٹ ہے. تو وہ لوگ ہیں $3 لاکھ سال کا, جی آتے ہی اس کو یہ سیلری مل رہی ہے. یعنی پاکستان کا آیا ہوا ڈاکٹر ٹریننگ کر کے ریزیڈنسیاں کر کے وہ بھی اتنے پیسے نہیں کماتا, اس کو بھی تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے قریب سٹارٹ میں ملتا ہے. تو یہ ایک پاکستانی کی مثال ہے. تو پاکستان کے وہ بچے جو محنت کر رہے ہیں, اپنی پرائیویٹلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو میرا یہی پیغام ہے, بیٹا اپنی تعلیم حاصل کرو. انٹرنیٹ کے اوپر ہر قسم کی ریسورس موجود ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, تعلیم حاصل کرو. باقی رہ گئی یہ جو پاکستان کا ڈگری مافیا ہے جس میں اب گورنمنٹ آف پاکستان اور بورڈ آف ایجوکیشن بھی شامل ہو گیا ہے, ان کی پرواہ مت کرو. یہ آپ کو تعلیم وغیرہ دینے نہیں چاہتے. آپ کے سامنے اعزازی ڈگریوں والا ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اعزازی ڈگریاں ہیں. اعزازی ڈگریاں نہیں, اعزازی چانسلر بھی ہے وہ ہیں جی. وہ جس معنی میں پاکستان میں اسٹوڈنٹ تھا, یعنی میں ذکر کر رہا ہوں 18-19 سال کی عمر تھی, تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب جو تھے وہ یونیورسٹی آف پنجاب کے چانسلر تھے. ان کی اپنی ڈگری کیا تھی. تو یہ ہمارے ہاں دس از دا پیٹرن, دس از گوئنگ آن. اس لیے کہ جہالت جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھی ہے اور یہی پیٹرن رہے گا. وہ جو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, ابن انشا نے جو کہانی لکھی تھی, اردو کی آخری کتاب, اس نے لکھا تھا آپ ان پڑھ رہ کر اکبر اعظم بننا پسند کریں گے یا پڑھ لکھ کر اس کا نورتن. تو آپ پڑھ لکھ کر جو کچھ بھی بنو گے اسی اکبر اعظم, انہی باجواؤں کے آپ خدام بنو گے, انہی کے. تو یہ نوجوان کو پتہ ہے کہ اس کا مستقبل آگے کچھ نہیں ہے, اسی لیے وہ علم حاصل کرتا ہے پاکستان سے نکلنے کے لیے. پچھلے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی پرویزیوں کے بارے میں. بہت سے لوگوں کے مجھے میسج آئے, بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا, لیکن انہوں نے بات میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پرویز صاحب کے جو سننے والے ہیں ان کو غلط کہا ہے. حالانکہ آپ نے پرویزیوں کے بارے میں کہا تھا, پرویز صاحب کو سننے والوں کے بارے میں نہیں کہا تھا. تو پہلی اس کی وضاحت کر دیجیے. دیکھیں جی, پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس بات کا سب سے زیادہ پرچار ہو اس پروگرام میں, ٹھیک ہے.
جب میری تحریک چلی تو سب سے زیادہ انہوں نے جو لیبل لگایا وہ کہا کہ یہ پرویزی پارٹی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کسی پہ آپ لیبل لگا دیں پاکستان پرویزی احمدی, لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں پرویزی نام کا کوئی فرقہ ہی نہیں. تو میں نے ایک ڈیکوائے کے طور پہ, یعنی ایک ٹرک کے طور پہ اپنی ہر تقریر میں, اور آئندہ بھی کہا کروں گا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں پرویزیوں پر, احمدیوں پر, فلانوں پر. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کا وہ طبقہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. یعنی پرویزی تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے, احمدی تو پھر ایک مذہب ہے, ٹھیک ہے جی. تو پرویزی نام کا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک جسے کیا کہتے ہیں ڈیکوائے, ایک ٹرک کے طور پہ میں نے ان لوگوں کو جو میرے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہر آدمی کو جو قرآن کا نام لیتے ہیں اسے پرویزی کہتے ہیں. باقی رہ گئے علامہ غلام احمد پرویز صاحب, جن کے ساتھ جو بھی میرے تعلقات تھے بحیثیت ایک طالب علم کے, جیسے جس انداز سے ایک باپ گائیڈ کرتا ہے بچے کو, انہوں نے اس انداز سے مجھے گائیڈ کیا ہوا ہے. اور یہ میری زندگی 69 سے لے کر 77 تک کا جو میری زندگی کا پیریڈ ہے, اس دوران میرا بابا جی کے ساتھ جو تعلق رہا, میں ان کا دل پسند شاگرد تھا. اور بہت تو میں نے ان سے جو قرآن مجید وغیرہ سیکھا, اور جو باتیں پرویز صاحب نہیں کر سکے بوجود وہ جو آپ دیکھیں غلام احمد پرویز صاحب اپنی ہر کتاب کے آخر میں جو لکھتے ہیں کہ میں حرف آخر نہیں ہوں, وہ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ وہ بہت سی باتیں جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے خوف کے مارے نہیں کیں, اور بڑے ہی کمال انداز سے انہوں نے ٹرک کیا ہے کہ کم از کم قوم قرآن کی طرف آئے. تو غلام احمد پرویز صاحب کا جو اتنا بڑا احسان ہے, اس دنیا بھر میں اگر آج کوئی قرآن اور قرآن کے نظام کی بات کہیں ہو رہی ہے اور جو اس تحریک کی ہو رہی ہے, اس کی پہلی اینٹ اگر سر سید نے رکھی تھی تو یہ عمارت کی جو نییں ہیں, جو بیسک چیز تھی اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی اس میں صرف کی. باقی رہ گیا یہ جو ہمارا قرآنسٹ طبقہ ہے, اس میں ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ قرآن کریم کے نظام کے سلسلے میں جو تحریک اٹھی ہے اس اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ان کے اندر ایمان موجود ہے, کیا وہ واقعی دل سے مانتے ہیں. کیونکہ میرا اپنا جو تجربہ رہا ہے اس قرآنسٹ طبقے کے بارے میں, جو جن کو ہم قرآنسٹ کہتے ہیں, قرآنسٹ مسلمان, میرا اپنا جو تجربہ ان کے بارے میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد غلام احمد پرویز صاحب کا لٹریچر سنتی اور پڑھتی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلام کے نام سے دور بھاگنا چاہتے تھے, اور ان کو ایک بیسس چاہیے تھی کہ جی جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اور ان کو ایک جسٹیفیکیشن چاہیے تھی کہ جی وہ اگر آپ اس سے بات کریں تو آپ فیس بک پہ بھی دیکھیں گے وہ یہ تبصرے کرنے والے بہت موجود ہیں کہ جی صلات کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے, سیام کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے, لیکن وہ نامراد جو اس کا مطلب ہے اس پر عمل تیرا باپ کرے گا؟ کون کرے گا اس پر عمل؟ جو اس کا مطلب ہے اس پر عمل کرو. یہ جو ایک لیڈر تمہارے ساتھ اٹھا ہے, اور کیا ہے حکم ہے نا قرآن میں کہ اطاعت کرو اللہ کی, اور جو اولی الامر تمہارے میں اٹھا ہے ایک, یعنی جو بھی ایک آدمی اس اللہ, میں تو بامر اللہ اٹھا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اٹھا ہوں, اور ان کو تو چاہیے کہ مجھے پورا سپورٹ کریں. اب یہ وہ تمام وہ لوگ جو جن کو میں نے بھکاری پرویزی کہا ہے, یہ پیسے مانگنے والے, بھیک مانگنے والے, اسائلم کے کیس بنانے والے, یہ اس قسم کا طبقہ ہے جنہوں نے غلام احمد پرویز اور قرآن کے نام کو استعمال تو خوب کیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. اور میں 10 سال سے اس تحریک کا قائد ہوں, میرے پاس ایسا بے ایمان میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر, ان میں سے کثیر تعداد ان کے دلوں کے اندر رتی بھر اللہ اور کا ایمان نہیں ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جو تو ان کو اگر تکلیف ہوئی ہے میری بات سے تو میں بہت خوش ہوں. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے بہت پاپڑ بیلے گئے, سارا کچھ ہوا. یاد آ کہ ایک جو سینئر جنرل تھا جس نے بڑا کچھ کیا جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے, اس لیے کہ جاتے ہوئے مجھے وہ اپنی جو ہے وہ اسٹیفی جو ہے وہ مجھے دے کے جائے گا. جنرل سرفراز ستار صاحب ہے,
تو پچھلے دنوں مجھے بھی پتا چلا تھا اور مجھے کچھ سورسز سے پتا چلا تھا کہ بہت سے افسران جو تھے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن کے خلاف تھے. تو ابھی خبریں آ رہی ہیں جو جنرل سرفراز تار ہے وہ اٹک قلعہ میں بند ہے. کیا باجوہ خود کو اور اپنے لاڈلے کو بچا سکے گا جو کام کر رہا ہے, جو اس طرح سیاسی جماعتوں کو دبا کے, سیاسی کارکنان کو دبا کے, جو انقلابیوں کو دبا کے, کیا خود کو اور اپنے لاڈلے کو بچا پائے گا اور ان کی حکومت کو؟ بیٹا, پاکستان کے اندر اور خود پاکستان آرمی کے اندر ایک اتنا غصہ اور انقلاب ہے. جس تعداد میں پاکستان آرمی کے افسر میرے ساتھ خفیہ رابطہ کرتے ہیں, وہ یہاں تک ایسا ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فیس بک کے اوپر ہمیں کہا گیا ہے آپ کے خلاف لکھنے کو, تو ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو چیز, یعنی میں تو ایک جسے کیا کہتے ہیں ریسیپینٹ ہوں, سارا پورا ہفتہ مجھے یہی ڈاک ملتی ہے, فون کالز آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, میں نے فیس بک کے اوپر آپ کے خلاف لکھنا ہے, آپ کو گالیاں دینی ہیں, آپ کو یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کام کیا. تو پاکستان کا یہ جو طبقہ ہے ہمارا, جو پاکستان آرمی کا جونیئر آفیسر ہے اور جو ڈپرائیوڈ طبقہ ہے, اس کو کتنی دیر تک اس گاجر سے خوش کر سکیں گے؟ پہلے تو پاکستان آرمی کے جونیئر آدمی کے پاس سب سے بڑی گاجر جو تھی, گاجر سمجھتے ہیں نا, جیسے گھوڑے کو ایک گاجر دکھائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے لگ رہا ہے, وہ اس وقت پاک فوج کے سپاہی کے, پاکستان آرمی کے بندے کے پاس جو گاجر دکھائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ کمانڈر صاحب اس کو سعودی عرب کی سیکانڈمنٹ دیں گے. یعنی وہ فوجی جو ہے وہ 2 سال 3 سال جا کے سعودی عرب کام کرے گا, ڈھیر سارے پیسے کما کے لائے گا, اور پھر وہ جس کلاس سے اٹھ کے آیا ہے اس کلاس سے خود کو دور کر کے اپنے آپ کو پاکستان کی اشرافیہ اور ایلیٹ میں شامل کر کے صاحب بن جائے گا. تو یہ ایک پاکستان کے فوجی کی, کپتان کی, میجر کی خواہش تھی. اب وہ سلسلہ ہو گیا بند, ٹھیک ہے, دیر از نو اپرچونٹی لیفٹ. اب ان کے اندر یہ چیز کہ جی ہزاروں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ایک لیفٹنٹ کرنل صاحب کا مجھے آیا, کہنے لگا جی میرا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, میں ریٹائر ہونے کے بعد کیا کروں گا, وائی ایم آئی سرونگ ان دا آرمی, میرے پاس تو نہ گھر میں بنا سکا ہوں, نہ یہ کر سکا ہوں, نہ وہ کر سکا ہوں. تو اتنی زیادہ احساس محرومی ہے پاکستان آرمی کے جونیئر افسرز کے اندر, اور جتنی زیادہ احساس محرومی ہے پاکستان آرمی کے سپاہیوں کے اندر. یہ احساس محرومی, اور پھر خاص طور پہ جو ڈیفنس کا بجٹ کاٹنے کے بارے میں سر عام گفتگو اب شروع ہو رہی ہے, تو یہ پاکستان آرمی کے جرنیل طبقے کے اوپر بہت سخت پریشر پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا کہ دس ول ہیپن, اس قسم کے یہ تماشے ہوں گے پاکستان میں, اور بہت بڑے بڑے تماشے ان قریب ہونے والے ہیں, آپ دیکھتے جائیے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ ابھی آج کا ایک بیان ہے جو طالبان, افغانستان کے طالبان نے اعلان کیا کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, تو عید کے بعد ہم انڈیا میں جو ہے جنگ کا اعلان کرتے ہیں, انڈیا کے خلاف RSS اور جو ہے یہ مودی کے جو پیروکار ہیں ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے. کیا اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا یہ مسئلے کا حل ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں صاحب؟ دیکھیں جی, طاقت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے, دیٹ از اٹ. اس چیز کو یاد رکھیے, جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں, یعنی گاندھی جی جو تھے انہوں نے ایک فلسفی گزرا ہے وولٹیئر, تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں, لیو ٹالسٹائے نے نان وائلنس کے اوپر بڑی کتابیں لکھیں, بڑا اس کو تھا کہ انقلاب وائلنٹ طریقے سے نہیں آتا, اور ٹالسٹائے کے جو سب سے بڑے پیروکار تھے وہ گاندھی جی تھے. اب میں کیا کہوں کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ انقلاب امن کے ساتھ آتا ہے, کوئی بھی ہو پاکستان میں, آپ دیکھ لیجئے ان سب کا وتیرہ کیا ہے, بغل میں چھری منہ میں رام رام, ٹھیک ہے. تو یہ تمام وہ جو آپ کا طبقہ ہے اسے واشگاف الفاظ میں جاننا چاہیے کہ اگر انقلاب نان وائلنٹ طریقے سے آتا, محمد عربی جیسے رحمتوں والے انسان کو 95 جنگیں نہ لڑنی پڑتی 10 سال کے عرصے میں.
تو جن لوگوں نے آپ کو یہ نشہ دے رکھا ہے, اور یہ نشہ ہی ہے نا اسلام سے یعنی حقیقی اسلام سے دور رکھنے کا, کہ مسلمان کو کہو نماز پڑھے, دعائیں کرے, وطر پڑھے, منہ سے آوازیں نکالتا جائے, یہ والا اسلام جو افیون ہے اس پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ اس افیون سے مسلمان اب نکل رہا ہے, بڑی تعداد میں نکل گیا ہے. تو وہ اب جان رہے ہیں کہ انقلاب کیسے آتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جی آپ نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی, بس صبر کریں, یعنی لفظ صبر کا الٹا ترجمہ, صبر کہتے ہیں متحد ہو جاؤ, بی یونائٹڈ, اکٹھے ہو جاؤ. تو یہ جو یعنی کرنے کا کام ہے, واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, وہ یہ ہے کہ جس انداز سے آپ دیکھ لو کہ یہ طالبان کی تحریک, اسامہ بن لادن کی تحریک, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ حقیقی اسلام کو قائم کرنے والے اس قسم کے افراد اگر وہ صحیح آئیڈیالوجی کو فالو کریں گے, یہ بے حد ضروری ہے. ایسے 3000 افراد جو صحیح اسلام کو فالو کریں گے, وہ اسلام جس کا دشمن امریکہ نہیں ہے, جس کا دشمن یہ جرنیل ہیں, جو ان کو پہچانیں گے کہ ہمارا دشمن طبقہ کوئی اور نہیں ہے, یہی لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جس وقت اپنے دشمن کو پہچانیں گے کہ یہی آپ کی محرومیوں کا سبب ہیں, انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے جبر اور استبداد کا, فوجیوں کے ذریعے سے ان کی یہ سیاسی جماعت ہے, اور اس کے ذریعے سے, اور یہ احکامات لیتے ہیں امریکہ کی جو یا ورلڈ بینک کی جو طاقتیں ہیں ان سے احکامات لیتے ہیں, اور ان کے تابع انہوں نے پاکستان کو محکوم رکھا ہوا ہے. یہ شعور جب بیدار ہوگا تو انقلاب تو آ رہا ہے, تو ایک بہت بڑا ریولوشن آنے والا ہے پاکستان میں, جس کی قیادت میں کر رہا ہوں. آپ تمام لوگ, میں اب مختصر بیٹا بات کرنا چاہتا ہوں, ہر موقع پہ میں سب سے کہتا ہوں کہ الغائب یومنون بالغائب, اس لفظ پہ بہت غور کرو, اور الغائب رہتے ہوئے اسٹیئنگ انویزیبل, اپنا ایمان بناؤ ہاؤ ٹو اسٹے انویزیبل, تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے وقت آنے تک. آپ اپنی بیٹھکیں کرو, میٹنگز کرو, 10-10, 20-20, 100 آدمیوں کے گروپس بناؤ. دیٹ از دا وے ٹو دا ریولوشن. آپ کی تقدیر نہ ستارے میں نہ گردش افلاک میں ہے, تیری تقدیر میرے نالائے بے باک میں ہے. آئی ایم لیڈنگ دس ریولوشن, میں آپ کی قسمتیں بدلنے کے لیے اٹھا ہوں. پر یاد رکھو, یہ انقلاب کبھی الیکشنز کے ذریعے سے نہیں آتا, بغاوت کے ذریعے سے آتا ہے, اور اس بغاوت کا چیپٹر میں نے کھول کے رکھ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, میرے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں اور آنے والے وقت کے وہ سینیٹر بھی ہیں, کامران سعید عثمانی صاحب. اس کا میسج ہے, کومنٹ آیا, بار بار آ رہا ہے کہ آپ پاکستان کب آ رہے ہیں. کامران سعید صاحب, عثمانی صاحب, تسی فی گروپ 1 لاکھ بھیج دیو. ہاں, یعنی میرے سے پھر توقع رکھ رہے ہیں کہ میں پیسے بھیجوں. میرے بھائی, کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں آپ سب کو پیسے بھیج سکتا, اور فی گروپ کیا فی بندے کو اتنے پیسے دے سکتا. یہ قرضہ آپ دے دو نا مجھے. پاکستان کے متعلق بھی ڈاکٹر صاحب سوال تھا اس کا. کیا سوال کیا ہے؟ پاکستان آپ کب آ رہے ہیں, مطلب کب آ کے پاکستان مطلب آئیں گے؟ میں نے آپ سے کہا کہ جیسے میں نے کہا الغائب, بالکل میں اس کے بارے میں ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا, لیکن آنے سے پہلے میں واشگاف الفاظ میں بتاؤں گا. اپنے جہاز کے اوپر آؤں گا انشاءاللہ تعالی. دس ول ہیپن, اور آپ دیکھنا کہ کیسے میں آتا ہوں. اٹ ول ہیپن. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کام کے لیے میں تیار ہوں اور ہوا ہوں, اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں, اور ایسے انداز میں اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں. کیوں؟ جو آدمی کام کر رہا ہے ان لوگوں سے نجات دلانے کے لیے آپ کو ظلم کے خلاف, اور جس نے ایک مردہ قوم کو قرآن کریم کی حیات آفرینی سے آگاہ کیا ہے, اللہ کی رحمتیں کیوں اس کے ساتھ نہ ہوں گی. تو یہ ڈیفینیٹلی میں آؤں گا. کب؟ یہ میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا, آپ اگلے سال تک کا انتظار کیجئے, یا ممکن ہے اس سے پہلے. مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے.
other than whatever I get guidance from the Quran کہ کیسے اس کو پلان کرنا ہے اس انقلاب کو. تدبر، تدبیر بنانا اسی انداز میں جس انداز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر کی تھیں، اسی انداز سے. کس عمر میں انہوں نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اس سے پہلے کیوں نہ گئے، یہ تمام چیزیں، یہ سب تدابیر کی اسی کتاب میں لکھی ہیں جس کا نام قرآن کریم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ مطلب چند لوگ ہیں، ایسے ہیں، ایک طرف یہ چیز باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو اتنا خوف ہے کہ ہماری ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز بھی بلاک کر دیتے ہیں، ہمیں کام کرنے میں کس طرح رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو دوسری طرف ان کو بھی ہوتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ بس جی وہ بات یہ ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو وہ غالب جیسے لوگوں کو بھی اس کا معشوق یہ کہتا تھا. تو یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کیا ہو، یہ دل کے اندر ہماری محبت میں گرفتار ہیں اور دل سے چاہتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ ان کا بھی تو درد یہی ہے، ان کا بھی تو پڑھا لکھا یہ پاکستان کا جو اشرافیہ ہے، اس کا جو بچہ ہے، اس بیچارے کا کیا مستقبل ہے، واٹ از ہز فیوچر، کیا مستقبل ہے اس کا، کہ یہی امریکہ میں پہنچ جائے گا. اب تو وہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، یہ دروازے آئندہ چند سال کھلنے ہی نہیں ہیں. یہ میں یعنی نہ سعودی عرب کا دروازہ کھلنا ہے یا نہ دبئی کا دروازہ کھلنا ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اب لوگوں کو اس ساری چیز کرونا نے ایسا جھنجھوڑا ہے، دے ول ہیو ٹو گیٹ اپ دیم سیلوز، ان کو اٹھنا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے ان کو. وہ لیڈرشپ میں نے فراہم کی ہے، وہ پلیٹ فارم ہم نے فراہم کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کر دیا. کسی اور کو بتا دیں کہ اس انداز سے کیا ہو. اللہ یہ ابھی تک اگر نہیں پہچان سکے کہ عصر الاسلام کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور جس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہوتا ہے اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، تو ابھی تک اگر وہ پہچان نہیں سکے کہ ایک جسے ولی اللہ کہا ہے اس نے، کہ یہ ایک ولی اللہ تمہارے بیچ میں اٹھا ہے جو آپ کو وہ دے رہا ہے، انقلاب کا راستہ دکھا رہا ہے، تو اس میں پھر دیر مت کرو، اس تحریک کے اندر شامل ہو جاؤ اور جو گائیڈنس دے رہا ہوں اس کے مطابق کام کرو. اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں اسلحہ خانے بناؤ، پریپیئر کرو اس ریولوشن کے لیے جو ریولوشن پاکستان میں آنی ہے. آپ لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے اسلحے سے، اور سلطنت پاکستان کا یہ جو مشن ہے ہر بندے کو اسلحہ دینا. دیکھیے جی ایک سوال خیر جواب میرے سے گزر گیا ہے. ڈاکٹر صاحب قرآن میں جو وضو، سر کا مسح اور تیمم وغیرہ کے احکامات ہیں، یہ کون سی جنگ کے لیے آئے ہیں، کیسی جنگ جس سے پہلے سر کا مسح؟ یہ میرے بھائی یہ لفظ جو میں اپنی تقریروں میں واضح کر چکا ہوں میں کہ یہ لفظ غسل ہے، غسل نہیں ہے. اور غسل کہتے ہیں دا ابلٹی ٹو کانسنٹریٹ، فوکس. چنانچہ قرآن کریم میں لوگوں سے کہا ہے کہ جب تک اگر وہ لوگ نشہ کرتے ہیں یا شراب کے نشے میں ہیں تو ان سے کہا ہے کہ حتیٰ تغتسلوا، جب تک تم کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے اس وقت تک جنگ میں مت آؤ. تو یہ لفظ جو ہے جسے ہم نے وضو کی آیت بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب، اس کے معنی ہے غسل، فوکس اور کانسنٹریٹ. یہ لفظ غسل نہیں ہے، غسل ہے. اور تیمم کے بارے میں بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں استعمال ہوا ہے، اور آیا کہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے؟ بالکل جی، قرآن کریم میں تیمم سعید اور تیمم خبیث یہ دونوں لفظ ہیں. تیمم کہتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، خباثت کا ارادہ کرنا. تیمم خبیث اس کا ذکر ہے. اور تیمم سعید، نبی اکرم نے جو لوگ وہاں پہنچے ہیں ہجرت کر کے اس نئی ریاست میں، تو ان سے کہا کہ اب یہ پرانے خیالات جو بھی مذہب کے جہالت کے تمہارے تھے انہیں چھوڑ دو. فَتَيَمَّمُوا سعیدہ، سعید کہتے ہیں بلند.
اب تم اونچے ارادے کرو, تم نے ستاروں پہ کمندیں ڈالنی ہے. اور یہی ان لوگوں نے کیا تیمم سعید. وہ تو ہمارے ہاں جب یہ جو لوگ تھے ایران کے, ان کے ہاتھ یہ کتاب چڑھی اور انہوں نے اسے مذہب کی کتاب بنایا, تو انہوں نے تیمم اور پھر تیمم اور مٹی اور سوکھی مٹی. سعید کہتے ہیں بہت بلند مقام, پہاڑی کی چوٹی, سمٹ کو سعید کہتے ہیں. تو کہا کہ اس وقت پلان ٹو بی ہائر دین دا ہائیسٹ, تیمم سعید کرو, فتیمموا سعیدا. ابھی تم جو آئے ہو اس نئی مملکت میں, جیسے میں امریکہ میں آیا تھا, تو میں ایک آزاد مملکت میں آنے کے بعد میں نے اونچا اپنا ٹارگٹ رکھا, اسے کہتے ہیں تیمم سعید. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھیں, وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان سے کہا تھا کہ یہ, اور ساتھ ہی کہا کہ جن خباثتوں کو تم چھوڑ کر آئے ہو وہاں, وہ جو پوجا پاٹیے تھے وہاں, جیسے آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے, تو وہی جو جن خباثتوں کی وجہ سے آپ نے چھوڑا, ان خباثتوں کو آپ چھوڑ نہیں سکے. کہ یہ جو اسلام ہندوؤں کا تھا, ہندوانہ اسلام جسے میں کہتا ہوں, یہی پوجا پاٹ والا, ہم نے اسی کو یہاں پر رائج کیا. سو یہ جو پوجا پاٹیا اسلام ہے, یہ ہے خباثت, یہ وہ خبیث چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ کر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. انہی خباثتوں کو ہمارے اوپر منبر و محراب والوں نے مسلط کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اس خباثت سے نکل رہے ہیں. اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس روزے نہیں رکھتے, ان کو پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ رمضان نام کا تو کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جب ہجرت ہوئی اور ہجری کا کیلنڈر بعد میں کہیں بنتا ہے جا کے, اور اس ہجری کے کیلنڈر میں یہ نئے نام مہینوں کے رکھے گئے, تو ان کے عہد میں تو رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں. نبی اکرم کے زمانے میں تو جو کیلنڈر رائج تھے, تو اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ڈاکٹر یہ پچھلے دن ابھی 2-3 دن کی بات ہے کہ بہت ہی زکریا یونیورسٹی کے 2 طالب علم ہیں, ایک ثنا بلوچ اور ایک اور اس کا ساتھی تھا, تو وہ ملتان سے واپس گھر جا رہے تھے, تو وہ رستے میں لاپتہ ہو چکی ہے. تو یہ آئے دن نوجوان جو ہے وہ لاپتہ ہو رہے ہیں, بلوچستان کے نوجوان, کے پی کے سندھ کے مہاجر جو ہے, اس طرح آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایسا کب تک نہیں ہوتا جائے گا؟ یہ جی جب تک بلوچستان کے افراد اسلحہ لے کر اپنی حفاظت نہیں کرتے, جب تک فرنٹیئر کے افراد اسلحہ اٹھا کر اپنی حفاظت نہیں کرتے, یہ بنگالیوں سے سبق سیکھیں کہ اسی طریقے سے پاکستان آرمی نے کتنے سال, ان جرنیلوں نے بنگلہ دیش میں, جو اب بنگلہ دیش بنا ہے, کتنے سال انہوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے بنگالیوں کے اوپر. میں اس ظلم کا عینی شاہد ہوں, عینی شاہد. میں مشرقی پاکستان میں 10 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر تک کا میرا پیریڈ ہے, 9 یعنی 2 سال پورا میں نے وہاں دیکھا ہے کس طریقے سے ہمارے فوجی ان لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے, اور اوپر والا طبقہ بالکل خاموش تھا اس بارے میں, وہ بالکل بات نہیں کرتا تھا. ہمارا فوجی جا کر بنگالیوں کی عورتیں نکالتا تھا, ان کے گھر جاتے تھے, پروفیسروں کے گھر جاتے تھے. یہ میں آئی ایم witness to those individuals جن کی یہ کالی کرتوتیں ہیں. تو this is what they did. تو وہی چیز یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس طریقے سے یہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ ماریں گے, پیٹیں گے, غائب ہو جائے گا, ماں اس کی وین ڈالے گی. ان کے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ اس لیے کہ ایک ڈس آرگنائزڈ مخلوق ہے نا, ایک ڈس آرگنائزڈ لوگ ہیں یہ بلوچ, ہر جگہ لوگ ڈس آرگنائزڈ ہیں. اسی لیے بے حد ضروری ہے ٹو گیٹ آرگنائزڈ. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے, اسبرو و صابرو و رابطو, ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں ہو جاؤ, جیسے زنجیروں کی کڑیاں ملی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسا ربط کرو کہ ایک آدمی کو, جیسے میں نے صلاۃ الجمعہ کے خطاب میں بتایا ابھی آپ کو, کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچے فوراً 100 کے 100 آدمی وہاں پہنچو, اور یہ جو وردیوں والے ہیں ان کے اوپر حملہ کرو باقاعدہ سے, آپ ان کے اوپر حملہ کرو, رک کے مت بیٹھو. یہ جب تک آپ رک کے بیٹھو گے یہ اسی طرح سے دہشت پھیلاتے جائیں گے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کو توڑنا ہے انقلاب کے لیے,
یہ دیٹ از دا فنڈامنٹل پرنسپل آف ریولوشن کہ ان کی جو بدماشی ہے اسے آپ نے ختم کرنا ہے. صدام حسین میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں بات کرتے ہوئے. آخر میں ڈاکٹر جی آخر میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے جو آ رہا تھا ہمیں کہ وہاں پہ اور یہاں پہ جو بھی آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں, جو آپ فیصلہ لیتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ کون لوگ فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں؟ امریکہ میں کون لوگ ہیں اور پاکستان میں کون؟ میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا جی, ان کو کہہ دیں میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا. ملائکہ ہیں وہ, نبی اکرم بھی کہتے تھے فرشتے ہیں. آئی سمجھ میں وہ کیوں فرشتوں کا ذکر کرتے تھے؟ پارٹی برکت کے لیے پیغام. ہاں, تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بھولا ہوں کہ میں ان کو لسٹ دے دوں گا اپنے فرشتوں کی, ایسا نہیں. نبی پاک بھی لسٹ نہیں دیتے تھے اپنے فرشتوں کی, کہتے تھے فرشتے ہیں. آئی سمجھ میں وہ ملائکہ کا کیا ذکر کرتے تھے؟ آخر میں ڈاکٹر صاحب میسج دے دیں اس قوم کو, ہمارے جو ورکر ہیں, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو. میں ان سب کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں, اگر واقعتاً قرآن کو پڑھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے, اگر واقعتاً سوئمنگ پول کو انجوائے کرنا ہے تو سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ مارو. یہ باہر سے مزہ ہی نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا. یہ قرآن کیوں مجھے جس انداز سے سمجھ آ رہا ہے اور میں سمجھا رہا ہوں, آپ بیٹھ کے گتھیاں سلجھا رہے ہو جی. یہ فرشتیاں دا کی ذکر ہے قرآن سے, یہ کی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, یہ تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے, سمجھنا اس کو, بشرطے کہ تم اس میدان میں کودو. اسی طرح سے میرا پیغام ہے, میرے ساتھی بنو, جوائن اس. اور یہ جو واٹس ایپ کے میں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں 250 کے, آپ بھی اسی انداز سے گروپس بناؤ, انکلوڈ می ان دوز گروپس. میں اس میں شامل ہوں, اور اپنے علاقوں کے, اپنے شہروں کے, آپ کو تو بہترین طریقہ کار آپ کے سامنے ہے. آپ 200 250 کے گروپس بناؤ, اپنے اہل خانہ کے, اپنے دوستوں کے اس انقلاب کے لیے تیار کرو. اور یہ گروپس ایسے ہیں اس میں ہنسی خوشی مذاق, جیسا کہ ہمارے جو گروپس ہیں واٹس ایپ کے, جن کی میں تعداد کبھی نہیں بتاتا, آپ کو بھی نہیں بتاتا. آئی ڈونٹ ٹیل دس ٹو اینی باڈی, اس لیے کہ ملائکہ کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے فرشتے ہیں, تو میں نہیں بتاتا, کسی کو نہیں بتاتا. تو یہ جو صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں کس سے مشورہ کرتا ہوں, اس کو بولو جو آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے نا, کبھی بن کر دیکھو اللہ کا دوست. اللہ سے مشورے کرتا ہوں, اللہ مجھے بتاتا ہے, اللہ گائیڈ کرتا ہے. اور اس نے جو جس انداز سے گائیڈنس دینی تھی نا, وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. جس آدمی نے, یعنی لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی کیوں ہیں, میرے جگرتوں کا پوچھو کہ میں نے کتنی راتیں جاگی ہیں اس انقلاب کو پلان کرنے میں, اور جاننے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا. تو وہ تمام لوگ جو اس رمضان کے مہینے میں جاننا چاہتے ہیں, آؤ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان اعتکاف کی محفلوں کو سجاؤ. یہ ہے انقلاب. ورنہ بیٹھ کر جو تم بہت بہت شکریہ آپ کا صدام, آپ کا بہت بہت شکریہ. جیتے رہو, بہادر ہو آپ, جیتے رہو. پانی کا بلبلا, اقتدار پانی کا بلبلا, اقتدار پانی کا بلبلا. 4 دناں دی حکومت ہے, کچھ کھا لے پی لے موجوڑا, کچھ کھا لے پی لے موجوڑا. سارے گام پادا نہیں سا نہیں دا پا مگر سا. پانی کا بلبلا, حکومت پانی کا بلبلا. کی مولانا کی عمران کی زرداری کی رحمان, پی ایم ملتان کی لاہوری پہلوان, گجراتی مرتبان کی یار ولی خان کی, بڈھا تے جوان تے اسمبلی ارکان تے صدارتی عوانے, سارے سیاستانے وزارت دی دکانے, کرسی تے قربانے ٹیکساں نو لگانے, قیمتاں چڑھان, کچھ پین کچھ کھان, باقی باہر لے جان, دلا وطن کہلان, پھر الیکشن تے آنا کے نعرے اعلان, منگے ہر انسان روٹی کپڑا مکان, بس ہوندے مہربان اے الیکشن دوران, کیوں ہوواں پریشان اگے ودے پاکستان, جویں چین تے جاپان نال رج کے کھان, روٹی بوٹی نال نان, پیلی پتی والا پان, لوڈ شیڈنگ حکمران, اٹے چینی دا بوران, ہر گھر دا مہمان کر مت ایڈا مان, تینوں ڈالراں دا دھیان تاڈی جمہوری دکان, تیرے دور نیمان بل کر دے حیران, ایتھے سارے حکمران ایک عوام نو اٹھان, وزارتاں نو کھان کڈ لیندے ساڈی جان, ساڈا کر دے چلان, اتحادی نال ملان, جڑے جان کدی آن, ساڈے مسئلے ودان, اپنی غلطیاں لکان, بدل رنگ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਮ ਰਹਿਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਤਾਨ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਇਕਤਦਾਰ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੁਲਬੁਲਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਏ ਸਭ ਖਾ ਲੈ ਪੀ ਲੈ ਮੌਜੂੜਾ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੁਲਬੁਲਾ सब पानी का बुलबुला